السلام علیکم۔ آج کی کہانی اعتبار کی رات۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ بچپن سے ہی ماموں ممانی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب میں بڑی ہوئی تو انہوں نے اپنی بہو بنا لیا۔ نعمان ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ ماموں جان کا کافی اثر و رسوخ تھا، جس کی بنا پر تعلیم مکمل کرتے ہی نعمان اچھے عہدے پر فائز ہو گیا۔ میں خوش قسمت تھی کہ بنا بنایا گھر اور ساس سسر کا پیار ملا۔ نعمان بھی مجھے پیار کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کے بعد خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ جب بھی امی ابو کی یاد ستاتی، نعمان میکے لے جاتے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بیٹیوں سے نوازا۔ ممانی کے دل میں پوتے کی آرزو بھی چٹکیاں لیتی تھی۔ بالآخر اللہ نے بڑی منتوں مرادوں سے بیٹے سے بھی نواز دیا۔ جن دنوں رابیل پیدا ہوا، مجھے ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا۔ وہاں ایک نرس راہیلہ نے میرا بہت خیال رکھا۔ یوں میری اور اس کی دوستی ہو گئی۔ رابیل کی پیدائش پر ہم نے بہت خوشی منائی، مٹھائی بانٹی۔ نعمان نے سب نرسوں کو پیسے دیے۔ میں نے ان سے کہا کہ راہیلہ نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس کو صرف ٹپ نہیں کچھ اور بھی دینا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کو اچھا سا جوڑا دوں۔ نعمان نے مجھے جوڑا لا دیا۔ میں نے اسے جوڑا دیتے ہوئے کہا، یہ خوشی کا موقع ہے اسی لیے دے رہی ہوں، تم رکھ لو۔ نعمان سے کہہ کر خاص طور پر تمہارے لیے منگوایا ہے۔ وہ بولی، یہاں ہاسپٹل میں نہیں لے سکتی، ہاں جب تمہارے گھر آؤں گی تب لے لوں گی۔ ہاسپٹل سے چھٹی کے موقع پر میں نے سسٹر راہیلہ کو اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر دیا اور کہا کہ جب مرضی چاہے آ جانا اور اپنا تحفہ لے جانا۔ میرے ہاسپٹل سے گھر آنے کے 1 ہفتے بعد راہیلہ آ گئی۔ میں نے خاطر تواضع کی جوڑا بھی دیا۔ بہت خوش تھی۔ بولی، کیا تم مجھے بہن بنا سکتی ہو؟ اس رشتے کی حسرت ہے۔ کیوں نہیں، میری بھی کوئی بہن نہیں، میں نے جواب دیا۔ آج سے تم میری بہن ہو راہیلہ۔ اب وہ ڈیوٹی کے بعد اکثر آنے لگی۔ کہتی، ویکینڈ پر بہت تنہائی محسوس کرتی ہوں۔ گھر ایک گاؤں میں ہے، یہاں ہاسٹل میں رہتی ہوں، اور پھر ہاسٹل تو ہاسٹل ہوتا ہے، انسان بہت سے لوگوں کے درمیان بھی تنہا ہوتا ہے۔ تمہارے پاس آ کر مجھے گھر جیسا سکون اور خوشی مل جاتی ہے، تو ہاسپٹل میں ہفتہ اچھا گزر جاتا ہے۔ میں راہیلہ کے لیے خاص طور پر کھانا تیار کرواتی۔ جس روز وہ نہ آتی، کمی سے محسوس کرتی۔ کچھ دنوں سے وہ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن میں نے نعمان سے کہا، ذرا پتہ کریں کہ راہیلہ کیوں نہیں آ رہی۔ انہوں نے ہاسپٹل جا کر معلوم کیا تو وہ آ گئی۔ کہنے لگی، ہانیہ، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا گھر میرے ہاسٹل سے کافی دور ہے، مجھے ٹیکسی پر آنا پڑتا ہے، کرایہ کافی ادا کرنا پڑتا ہے، تبھی جلد آنے سے قاصر ہوں۔ میں نے کہا، تم نے جس روز آنا ہو فون کر دیا کرو، میں نعمان کے ذمے لگا دوں گی، وہ تم کو لے آیا کریں گے۔ ہر ایک ویکینڈ پر وہ فون کرتی، میں نعمان کی منت کرتی، وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے لے آتے۔ ایک روز راہیلہ نے بتایا کہ اس کے والدین گاؤں سے آ رہے ہیں، اس کے ماں کے گردوں کا کوئی مسئلہ ہے، ان کو چیک کروانا ہے، اور والد کا بھی چیک اپ ہونا ہے۔ وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ کیا پریشانی ہے؟ میں نے اصرار کیا، مجھے بتاؤ۔ ہانیہ، تم جانتی ہو کہ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں اور وہاں والدین کو نہیں ٹھہرا سکتی، لہٰذا وہ ہوٹل میں ٹھہریں گے، جو میں افورڈ نہیں کر سکتی، بس یہی پریشانی ہے۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ان کو ہمارے گھر ٹھہراؤ، یہ بھی انہی کا گھر ہے،
تم بہن ہو میری؟ میں نے اس سے کہا۔ اگلے روز اس کا فون آ گیا۔ نعمان بھائی سے کہو کہ میرے والدین کو بس اڈے سے لے لیں۔ میں نے نعمان سے کہا تو انہوں نے منہ بنا لیا، بھائی دفتر سے کیسے بس اڈے تک جاؤں، مجھے 100 کام ہوتے ہیں۔ میں نے پھر منت سماجت کی کہ بس آج چلے جائیں، پھر کبھی نہ کہوں گی، لے خود راحیلہ سے بات کر لیں۔ پھر ریسیور ان کو دے دیا، انہوں نے بات کی۔ راحیلہ نے بس اڈے اور بس کا نمبر وغیرہ بتایا۔ نعمان اندیکھے مہمانوں کو لینے چلے گئے۔ 3 گھنٹے بعد واپس آئے تو راحیلہ کے والد ہمراہ تھے، گاؤں سے والدہ نہیں آئی تھی۔ نعمان نے بزرگ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر میزبانی کے تقاضے کے پیش نظر خود ساتھ بیٹھے رہے، چائے وغیرہ دی اور پھر آفس چلے گئے۔ شام کو لوٹے تو اکیلے نہیں تھے، راحیلہ ساتھ تھی۔ کھانے پینے کے سامان سے بھرے ہوئے کچھ شاپر بیگز بھی تھے۔ بتایا کہ راحیلہ نے اپنے والد کے لیے یہ سامان خریدا ہے۔ خیر ہم سے جو بن سکا ہم نے کیا۔ 3 روز راحیلہ کے ابو نے ہمارے گھر قیام کیا، راحیلہ بھی ساتھ ہی رہی۔ ہم نے بخوشی ان کی مہمان نوازی کی۔ جاتے ہوئے بزرگ ہم کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دے گئے۔ اب جب کبھی بھی شہر آنا ہوتا، راحیلہ کے والدین ہمارے گھر آ کر ٹھہرتے۔ ان دنوں راحیلہ بھی 1-2 دن ان کے ساتھ ہی رہ جاتی تھی۔ نعمان راحیلہ کے والد کے معتقد ہو گئے، کیونکہ ان کا کوئی پیری مریدی کا سلسلہ بھی تھا۔ ایک دن ماموں ملتان سے لاہور ہمارے گھر آئے تو انہوں نے ڈرائنگ روم میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا۔ یہ راحیلہ کے والد تھے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟ بزرگ نے بتایا کہ میں آپ کے بہو کی منہ بولی بہن کا باپ ہوں اور آپ کے بیٹے نعمان سے ملنے کے لیے آتا رہتا ہوں۔ ماموں جہاں دیدہ شخص تھے، کہنے لگے، وہ گھر پر نہیں ہے، لہٰذا آپ اس وقت چلے جائیں، جب گھر پر ہوگا تب آئیے گا۔ نعمان کی غیر موجودگی میں آپ کا یوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہنا مناسب نہیں ہے۔ ماموں نے آ کر مجھے بتایا کہ میں نے اس آدمی کو چلتا کر دیا ہے، وہ مجھے کوئی ٹھیک انسان نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا، ماموں یہ آپ نے کیا غضب کیا؟ ان بزرگ کے نعمان سے عقیدت مندانہ مراسم ہیں، نعمان ناراض ہوں گے کہ وہ گاؤں سے آیا تھا، آپ نے کیوں نہ بیٹھنے دیا؟ ہانیہ تم نہ سمجھ ہو، زمانے کو نہیں جانتی، آئندہ یہ آئے تو اسے گھر کے اندر مت بٹھانا۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ راحیلہ بھی نعمان کی گاڑی میں آ گئی۔ بولی، وہ ابو نے فون کیا تھا کہ وہ آ چکے ہیں۔ میں نے پھر فوراً ہی نعمان بھائی کو فون کر دیا، یہ مجھے اپنی گاڑی میں لے آئے ہیں۔ راحیلہ کے دونوں ہاتھوں میں پھل اور فروٹ اور کھانے پینے کے سامان کے شاپر بیگز تھے جو نعمان نے خرید کے دیے تھے۔ راحیلہ کو دیکھ کر ماموں کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ مجھے دوسرے کمرے میں بلا کر کہا، یہ لڑکی بالکل ٹھیک نہیں ہے، فوراً اس سے تعلقات ختم کر دو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی ہانیہ۔ ماموں کا رویہ مجھے برا لگا، لیکن احترام کی وجہ سے خاموش رہی۔ راحیلہ کے جانے کے بعد ماموں نے نعمان کو بے نکت سنائی کہ میاں تم کو دفتر سے یوں چلے آنے کی کیا ضرورت تھی، ان فضول لوگوں سے مراسم ترک کر دو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ 2 دن رہ کر ماموں تو چلے گئے، لیکن میں نے راحیلہ سے تعلق ختم نہ کیا، بلکہ معذرت کی کہ ماموں کو کچھ معلوم نہیں، کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ ایک روز راحیلہ کے والدین آئے تو کہا کہ ہماری بیٹی عرصہ سے ہاسٹل کا کھانا کھا کھا کر بیمار رہنے لگی ہے، اگر آپ اپنے گھر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے راحیلہ کو دے دیں تو اپنا خرچ وہ خود اٹھا لے گی، اور اگر آپ کہیں گے تو وہ آپ کو کمرے کا کرایہ بھی دے دے گی۔ میں نے ان سے کہا کہ کرایہ کس بات کا، وہ میری بہن ہے، آپ فکر نہ کریں، جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھا لے گی، ایک آدمی کے اضافے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے اوپر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے راحیلہ کو دے دیا۔ میں خوش تھی، وہ میری سہیلی ہے، اس کے رہنے سے خوشی ہوگی، اور بہن بھی بنایا ہے، تو اگر ہم اتنا بھی نہ کریں تو پھر بہن بنانے کا کیا فائدہ۔ اگلے ہی دن راحیلہ اپنا سامان لے کر آ گئی۔
اوپر ایک کمرے کے علاوہ باتھ روم اور سٹور بھی تھا جس کو کچن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن میں نے اسے کھانا بنانے سے روک دیا۔ جب وہ آ جاتی، جو پکا ہوتا ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر کھا لیتی تھی۔ جو کمرہ اسے دیا تھا اس کی پچھلی دیوار ہمارے ہمسائے کی دیوار سے ملی ہوئی تھی۔ سامنے چھت کا کھلا حصہ تھا۔ راحیلہ کو کمرہ بہت پسند آیا۔ ایک دن میں ہی سارا سامان کمرے میں جمع کر اگلے روز سے ڈیوٹی پر جانا شروع کر دیا۔ نعمان صبح 8 بجے دفتر چلے جاتے تھے۔ راحیلہ بھی ان کے گھر سے نکلنے کے 15 منٹ پہلے ہی نکل جاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد نعمان دیر سے گھر آنے لگے تو میں پریشان ہو گئی۔ پوچھا، تب بولے کہ آج کل دفتر میں کچھ کام زیادہ ہوتا ہے، فکر مت کیا کرو، چند دن بعد حالات معمول پر آ جائیں گے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ ہمارے گھر آ جانے کے بعد چھٹی کے دنوں میں راحیلہ میرے بچوں سے کھیلتی اور ان کو بہت توجہ دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے۔ جب وہ ڈیوٹی سے آتی، یہ اس کی آواز سنتے ہی راحیلہ کی جانب دوڑ پڑتے۔ چھٹی کے دن بھی دونوں بیٹیاں تمام وقت اس کے پاس گھسی رہتی۔ میں سوچتی شاید یہ میرے بچوں کو اتنا پیار اس لیے دیتی ہے کہ ہم اس سے خوش رہیں اور اس کو مزید اپنے گھر رہنے دیں۔ مجھے صبح سویرے بیدار ہونا پڑتا تھا، لہٰذا نیند بھی جلدی آ جاتی تھی۔ لیکن جب سے راحیلہ گھر پر آئی تھی، ان دنوں عجیب کیفیت سی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی میں بستر پر لیٹ جاتی اور گہری نیند سو جاتی۔ کبھی کبھی جب کوئی بچہ جاگ رہا ہوتا تو راحیلہ اسے دودھ وغیرہ دے کر سلاتی اور نعمان کو گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو انہیں کھانا بھی دے دیا کرتی۔ اب وہ ہمارے گھریلو مسائل بھی شیئر کرنے لگی تھی۔ ایک اور بات جو قابل غور تھی کہ پہلے میں جب صبح کو بیدار ہوتی تو تازہ دم ہوتی تھی، لیکن اب آنکھ کھلتے ہی سر میں ہلکا ہلکا درد اور بھاری پن محسوس ہوتا۔ نعمان کو بتایا تو کہنے لگے شاید تم کام کی وجہ سے تھک جاتی ہو یا رابیل کے ساتھ جاگنا پڑتا ہے، اسی لیے سر میں درد ہوتا ہے۔ کچھ سکون کی گولی وغیرہ لے کر سو جایا کرو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ ایک روز اچانک پڑوسن ملنے آ گئی۔ باتوں باتوں میں بولی، ہانیہ، جب سے تم اور تمہارا شوہر چھت پر سونے لگے ہیں میری تو نیند ہی حرام ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ اصل میں ہمارا کمرہ تمہارے کمرے کی دیوار کے ساتھ ہے۔ تم لوگ رات بھر جاگتے ہو اور باتیں کرتے ہو تو میرے میاں کہتے ہیں دیکھو سنو، ان میاں بیوی میں کتنا پیار ہے، رات بھر خوب جاگتے ہیں اور ہم کو بھی جگائے رکھتے ہیں۔ پڑوسن کی بات سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ میں نے وضاحت کی، لیکن جب سے ہم اس مکان میں آئے ہیں نعمان آج تک اوپر جا کر نہیں سوئے، وہاں تو ہماری ایک مہمان رہتی ہے۔ وہ بولی، اگر یہ بات ہے تو تم اپنے میاں اور اپنی اس سہیلی کی نگرانی کرو۔ پڑوسن تو یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن میرے دل کا چین و سکون لوٹ کر لے گئی۔ اس رات میں نے کھانا نہ کھایا اور یہی ظاہر کیا کہ کھا لیا ہے۔ کھانا اپنے کمرے میں لے گئی اور باہر کھڑکی سے پھینک دیا۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ میرے کھانے میں کچھ ملایا جاتا ہے۔ مقررہ وقت پر میں لیٹ کر سوتی بن گئی۔ رات 12 بجے نعمان کو یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں تو وہ دبے قدموں اٹھ کر اوپر چلے گئے۔ مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا، میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے گئی۔ اوپر کے کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ کمرے میں صرف ٹارچ روشن تھی۔ ہلکے اندھیرے میں مجھے اپنے میاں کا جوتا نظر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ دونوں سنبھلتے، میں نے راحیلہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا تو وہ لحاف سمیت زمین پر آ گئی۔ میں اس کا گلا دبا رہی تھی اور ساتھ ساتھ چیخ رہی تھی، ڈائن، تو میرا ہی شوہر کھا گئی۔ مجھ پر ہذیانی کیفیت طاری تھی۔ میرا دل و دماغ یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ میرا اپنا ماموزاد، میرا اپنا شوہر اور میری اپنی سہیلی جسے میں نے بہن کا درجہ دیا، وہ دونوں مل کر مجھے اس طرح لوٹ رہے تھے۔ میں پاگل ہو چکی تھی۔
نعمان نے مجھے کھینچ کر راحیلہ سے ہٹایا اور زبردستی دھکیلتے ہوئے مجھے نیچے لائے۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ شور مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد راحیلہ بھی نیچے آ گئی۔ میرے منہ میں جو آیا میں بک رہی تھی۔ نعمان نے تنبیہ کی کہ جھگڑے سے بات بڑھے گی، نقصان تمہارا ہی ہوگا، اس لیے خود کو سنبھالو۔ راحیلہ میری ہونے والی بیوی ہے، ہم شادی کر رہے ہیں۔ اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو مجھے راحیلہ کے ساتھ شادی کی اجازت دے دو، ورنہ طلاق لو اور جاؤ یہاں سے۔ اگر تم میری پھپھی ذات نہ ہوتی تو کب کا طلاق دے چکا ہوتا۔ جس نے بہن بن کر دھوکہ دیا اس کے ساتھ شادی کی اجازت مانگ رہے ہو؟ ہرگز نہیں، میں چلائی۔ احسان فراموش اور کم ذات، میرے گھر میں ہی میرے سکون پر ڈاکہ ڈالا ہے اس نے۔ میں اس کے ساتھ آپ کو شادی کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی، اور نہ اب اسے گھر میں مزید رہنے دوں گی، بلکہ میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ پہلے سہیلی اور پھر بہن بنی، پھر گھر میں گھس آئی اور اب دھوکہ دے رہی تھی، بیوقوف بنا رہی تھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ میں راحیلہ پر دھاڑی، یہ گھر اور یہ بچے میرے ہیں، یہ نہیں نکلے گی، تم جاؤ گی۔ نعمان نے مجھے جتلا دیا۔ خیر چاہتی ہو تو خاموش ہو جاؤ، یہ چیخو پکار بند کر دو ورنہ پڑوسی آ جائیں گے۔ آ جائیں پڑوسی، ویسے بھی ان کو سب معلوم ہے تمہارے کرتوت۔ راحیلہ یہ سن کر چیخی، بس بہت ہو چکی، اب میں تمہارے ساتھ صرف اس وقت رہوں گی جب تم اس کو طلاق دے دو گے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ میں وہیں ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ نعمان نے مجھے غصے اور قہر بھری نظر سے دیکھا اور راحیلہ کے پیچھے تیزی سے اوپر چلے گئے۔ میں دھڑام سے بیڈ پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب ذرا ہوش آیا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ بیٹیاں اپنے کمرے میں سو رہی تھیں اور 8 ماہ کا رابیل اس ہنگامے سے بے نیاز کوٹ میں گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے موبائل سے امی کا فون ڈائل کیا۔ مجھے امی کی وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جو راحیلہ کو گھر رکھنے پر امی نے مجھ سے کی تھیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب میں نے امی کو بتایا تھا کہ وہ میری نرس سہیلی کچھ عرصہ ہمارے گھر رہے گی تو امی کس قدر ناراض ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا، ہانیہ، کسی بھی انسان کی مدد کرنا اور اس پر رحم کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، لیکن جو مدد اور رحم اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو پار کر کے کیا جاتا ہے، اس میں سوائے اللہ کی ناراضگی، گھاٹے اور نقصان کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ تمہاری سہیلی تمہارے شوہر کے لیے نامحرم ہے۔ اگر وہ تم لوگوں کے ساتھ رہے گی تو ظاہری بات ہے ساتھ اٹھے گی، بیٹھے گی، کھائے گی، پیے گی۔ ایک غیر عورت کا گھر میں رہنا تمہارے اور نعمان کے رشتے کو خراب کر سکتا ہے اور پورے خاندان کا شیرازہ اس سے بکھر سکتا ہے۔ تم اپنی سہیلی کو انکار کر دو، اور اگر تم نے مدد کرنی ہی ہے تو ضرور کرو، لیکن عقل مندی کے ساتھ اپنی حدود میں رہ کر۔ لیکن میں نے امی کی بات کا فوراً انکار کر دیا اور کہا تھا، امی وہ ایسی نہیں ہے اور میں اب حامی بھر چکی ہوں، میں انکار نہیں کر سکتی۔ امی میری بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ کاش میں نے ان کی بات تب مان لی ہوتی۔ امی نے فون اٹھایا تو میری روتی ہوئی آواز سن کر گھبرا گئیں۔ پوری بات سننے کے بعد بولی کہ میں وہیں رکوں، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ امی نے ماموں کو فون کیا اور صبح تک ملتان سے ماموں، ممانی، امی اور ابو سب گھر پہنچ چکے تھے۔ نعمان راحیلہ کو لے کر صبح نکل گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں نے امی کو فون کر دیا ہے اور صبح تک دوسرے شہر سے سب یہاں پہنچ جائیں گے۔ ماموں نے آتے ہی نعمان کو فون کر کے گھر بلایا۔ انہوں نے مجھے کہا، بیٹی میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان سے رابطہ فوراً ختم کر لو۔ بیٹی آج کے خود غرض، خطرناک اور مطلب پرست دور میں عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت عقل مندی سے خود کرے، نہ کہ وقتی رشتوں اور جذبوں سے مغلوب ہو کر اپنا گھر اجاڑ بیٹھے۔ ماموں بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔
میں ماموں کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ مومانی اور امی مسلسل اپنے آنسو پونچھ رہے تھے۔ ابو بے انتہا غصے میں خاموش بیٹھے تھے۔ نعمان اندر داخل ہوا تو ماموں کی گرجدار آواز سن کر وہیں رک گیا۔ نعمان، اگر تم اس آوارہ عورت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ گئے ہو تو ہم ہانیہ سے تمہیں معاف کرنے کی درخواست کریں گے، اور اگر تم اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ نعمان نے وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا کہ میں آج صبح راحیلہ سے نکاح کر چکا ہوں، اب وہ میری بیوی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، آپ لوگ جو چاہیں کریں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دنوں بعد ڈاک سے مجھے طلاق کے کاغذ مل گئے، کیونکہ راحیلہ کی یہی شرط تھی، اور یوں نعمان میرا ماموں زاد، میرا شوہر، میرے بچوں کا باپ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل گیا۔ اس بات کو 3 سال بیت چکے ہیں۔ ماموں نے اپنے دونوں گھر اور زمین میرے اور میرے بچوں کے نام کر دی اور میرے ہی ساتھ آ کر رہنے لگے۔ ایک گھر سے اچھا کرایہ آ جاتا ہے اور زمینوں سے سالانہ منافع بھی ہماری ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کر دیتا ہے۔ ماموں نعمان سے نہیں ملتے، لیکن مومانی کو کبھی منع نہیں کیا، کیونکہ وہ ماں ہے اور اپنے بیٹے سے ملے بغیر جی نہیں سکتی۔ مومانی آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں اور میرے بیٹے رابیل کو اپنا نعمان سمجھتی ہیں۔ راحیلہ اور نعمان کی اب ایک بیٹی ہے۔ سنا ہے راحیلہ نعمان سے خوش نہیں، کیونکہ ماموں نے ساری جائیداد میرے اور میرے بچوں کے نام کر دی، اور نعمان کے حصے میں ایک سرکاری نوکری اور گورنمنٹ کا دیا ہوا ایک چھوٹا سا فلیٹ آیا، جو شاید راحیلہ کی امیدوں کے برعکس تھا۔ مومانی جب بھی نعمان اور راحیلہ کے گھر سے ہو کر آتی خوب روتی اور راحیلہ کو بددعائیں دیتی کہ میرے بیٹے اور اس کی خوشیوں کو برباد کر دیا۔ کہتی نعمان تو پہلے جیسا رہا ہی نہیں، نہ زیادہ بولتا ہے نہ ہنستا ہے۔ ہانیہ جب بھی میں جاتی ہوں بار بار بچوں کا پوچھتا ہے، اور تمہارا نام لیے بغیر اس کی آنکھیں تمہاری خیریت دریافت کرتی ہیں۔ ہائے ہانیہ میرا نعمان، وہ اکثر روتی جاتی اور میں ان سے تسلی کے 2 بول بھی نہ کہہ پاتی۔ آج رابیل 4 سال کا ہو چکا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں اور بیٹے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ گاڑی بھی اب خود چلاتی ہوں اور اپنے بچوں بلکہ ماموں اور مومانی کے سارے اندر باہر کے کام بھی کرتی ہوں۔ گھر کا کرایہ اور زمینوں کا حساب سب میرے ذمے ہیں۔ نعمان کے بعد میں کچھ عرصہ شدید اذیت میں رہی، لیکن پھر اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر آہستہ آہستہ دل کو قرار آتا گیا۔ آج میں اور میرے بچے اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہیں، لیکن پھر بھی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کاش اس وقت میں خود اتنی سمجھدار ہوتی اور اللہ کے بتائے ہوئے حدود کا خیال رکھ کر کسی کی مدد کرنے کا سوچتی، تو آج میرے بچوں کے سر پر بھی ان کا باپ موجود ہوتا۔